یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل یہ کام کروں گا مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ محبوب، آپ جب بھی کسی کام کے بارے میں یہ کہیں کہ میں وہ کام کل کروں گا، تو ساتھ میں یہ کہہ لیا کریں کہ اگر اللہ پاک چاہے، یعنی ساتھ میں انشاءاللہ لگا لیا کریں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول کے حوالے سے میں کئی مرتبہ آپ کے سامنے پچھلی آیات کی تفسیر کے وقت بیان کر چکا ہوں، اور یہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا، جو سوال وہ یہودیوں سے سیکھ کر کے آئے ہوئے تھے۔ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو یہ بتایا تھا کہ جا کر یہ 3 سوالات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر وہ تمہیں جواب دے دیں تو وہ اللہ کے سچے رسول ہیں، اور اگر جواب نہ دیں تو وہ اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں، تم ان سے جیسے چاہو ویسے نپٹ سکتے ہو۔ تو یہودیوں سے یہ 3 سوالات سیکھ کر کے جب کفار مکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں بتائیں اصحاب کہف کا کیا واقعہ ہے، روح کیا شے ہے، اور وہ کون سا شخص ہے جو سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کی جگہ تک گیا تھا، تو آقا دو جہاں نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں کل ان سوالات کے جوابات دوں گا، اور آپ سے سہو ہو گیا اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا، آپ نے فقط یہ فرمایا کہ میں تمہیں کل جوابات دوں گا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور ذہول اور بطور سہو انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، لہٰذا وحی کا سلسلہ 15 روز تک رک گیا۔ 15 روز تک وحی نہیں اتری، اور ایک روایت میں ہے کہ تقریباً 40 دنوں تک وحی نہیں اتری، یہاں تک کہ کفار نے باتیں بنانا شروع کر دیا، اور وہ یہ کہنے لگ گئے کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ کل جوابات ہم دیں گے، اور 15 روز بیت گئے، 40 روز بیت گئے ایک روایت کے مطابق، اور ابھی تک انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو 15 روز کے بعد، یا دوسری روایت کے مطابق 40 روز کے بعد، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
کہ محبوب آپ کسی کام کے بارے میں یہ ہرگز نہ کہیں کہ میں یہ کام کل کروں گا، مگر ساتھ میں یہ کہہ لیا کریں کہ اگر اللہ چاہے، یعنی انشاءاللہ کہہ لیا کریں۔ یہ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا، اور وجہ بھی بیان کر دی کہ اتنے روز تک وحی کا سلسلہ کیوں رکا رہا، 15 روز تک یا 40 روز تک وحی کیوں نہیں اتری، کیونکہ نبی کریم نے بغیر انشاءاللہ کہے سہون و ذہولن، بھول کر کے آپ نے کفار سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں یہ کام کل کروں گا، یعنی کہ کل میں تمہیں جواب دوں گا۔ اب اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب آپ بھول جائیں تو رب کو یاد کر لیا کریں۔ اور اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ لیا کریں، تو انشاءاللہ نہ کہنے کی تلافی ہو جائے گی۔ ایک تفسیر یہ بیان کی علماء نے کہ اگر کسی کام کے بارے میں کہہ دیا کہ میں یہ کام کروں گا اور بھول گیا انشاءاللہ کہنا، تو جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ لیں۔ اور دوسری تفسیر اس آیت کریمہ کی علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، کہ جب بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں بھول جائیں اور ہمیں یاد نہ آ رہا ہو تو اسے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ذکر کریں۔ تو اللہ پاک کرم فرماتا ہے، اور جو ہم بھول گئے تھے اللہ رب العزت اس چیز کی یاد ہمارے ذہن میں دوبارہ ڈال دیتا ہے۔ اور یہیں سے علماء نے کسی چیز کو ڈھونڈنے کے حوالے سے کہ کوئی چیز گم ہو گئی ہو، نہیں مل رہی ہو، کہیں پر ہم نے کوئی چیز رکھ دی ہے، اب یاد نہیں کہ کہاں پہ رکھی تھی، اب ہم دوبارہ اسے تلاش کر رہے ہیں، نہیں مل رہی ہے، تو اگر تلاش کرتے کرتے اگر ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، اور درود میں اللہ کا بھی ذکر ہے، اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے، تو وہ چیز ہمیں مل جاتی ہے، اور اللہ رب العزت اس کی یاد ذہن میں ڈال دیتا ہے۔ تو ایک دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ جب ہم بھول جائیں کسی چیز کو اور ہم اسے تلاش کرنا چاہیں یا اسے یاد کرنا چاہیں تو رب کا ذکر کریں۔ تو یہاں تک اللہ رب العزت کا ارشاد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سہو کی وجہ سے تھا، اس ذہول کی وجہ سے اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ اتاری کہ اپنے محبوب کو اور محبوب کے واسطے سے آپ کی پوری امت کو یہ حکم دیا کہ جب بھی آئندہ کسی کام کے کرنے کے بارے میں وعدہ کریں تو ساتھ میں انشاءاللہ ضرور کہہ لیں۔ یہ اللہ پاک نے اپنے محبوب کو حکم دیا اور محبوب کے واسطے سے آپ کی پوری امت کو۔ تو یہاں پر پہلی بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی جانب بھولنے کی نسبت کرنا کیسا ہے، یعنی یہ کہنا کہ آقائے دو جہاں کسی امر کو، کسی کام کو، کسی چیز کو بھول گئے، اس کا شریعت میں کیا حکم ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس حوالے سے کہ جو دعوت و تبلیغ ہے اور اللہ کے پیغام کو پہنچانا ہے،
اس معاملے میں آقائے دو جہاں سے کبھی سہو ہو ہی نہیں سکتا۔ دعوت و تبلیغ کے معاملے میں یعنی کسی حکم کو بیان کرنا یا کسی آیت کریمہ کو بیان کرنا جو نازل ہوئی اور اسے بیان کرنا، اس کے سلسلے میں آقا سے سہو ہو جائے، یہ شرعاً محال ہے۔ کیونکہ اگر احکام الہیہ کو پہنچانے میں، قرآن کی آیات کو بیان کرنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو کا صدور اگر ہم ممکن جانیں کہ آپ بھول سکتے ہیں، تو دین کی پوری بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ اور اسی وجہ سے جب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نامی ایک یہودی نے جادو کرایا تھا، تو اس جادو کے اثرات کئی صورتوں میں ظاہر ہوئے تھے۔ پہلا اثر تو یہ ہوا تھا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز، دن پرتی دن لاغر ہوتے جا رہے تھے، دبلے ہوتے جا رہے تھے۔ دوسرا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ کے بدن اطہر پر زردی یعنی کہ کمزوری کی وجہ سے جو پیلا پن ایک جسم پہ پڑ جاتا ہے، وہی پیلا پن آقا کے جسد اطہر پر ظاہر ہو رہا تھا۔ یہ دوسرا اثر اس جادو کا جو لبید بن عاصم نے کرایا تھا۔ تیسرا اثر یہ ہوا کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں کو بھول رہے تھے۔ کسی چیز کے بارے میں آپ کو خیال ہوتا کہ ہم یہ کام کر چکے ہیں، حالانکہ آپ نے وہ کام نہ کیا ہوتا، یا کسی کام کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہوتا کہ میں یہ کام نہیں کیا ہوں، حالانکہ آپ اس کام کو کر چکے ہوتے تھے۔ تو اس قسم کے اثرات لبید بن عاصم کے جادو کے آپ پر ظاہر ہو رہے تھے۔ تو علماء نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس جادو کا ایک اثر بھولنے کی شکل میں ظاہر ہو رہا تھا، تو وہ بھولنا غیر اہم یا دنیاوی کاموں کے حوالے سے تھا۔ دینی کاموں میں آپ بھول جائیں، یہ شرعاً محال ہے۔ آپ سے کوئی بھول، کوئی سہو، کوئی ذہول آیت کریمہ کو پہنچانے میں، حکم ربانی کو بیان کرنے میں یا اسلامی احکام کو بتانے میں ہرگز ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس جادو کا بھی جو اثر تھا وہ دنیاوی معاملات تک محدود تھا، دینی معاملات میں آقائے دو جہاں سے کبھی سہو نہیں ہوا۔ تو ایک تو یہ پہلی بات ہے، اور دوسری بات جو یہاں پر سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمیں کسی چیز کا علم حاصل ہوتا ہے تو اس چیز کی شکل اولاً تو قوت مدرکہ میں چھپتی ہے۔ قوت مدرکہ یعنی انسان کے دماغ کی وہ ایک طاقت ہے کہ جس کے ذریعے ہم چیزوں کو جانتے ہیں، اور قوت مدرکہ میں، قوت مدرکہ کا لغوی معنی جو ہوگا، شابدک ارتھ کہہ لیں، وہ یہی ہوگا کہ جاننے والی قوت، جاننے والی طاقت، ادراک کرنے والی قوت۔ تو ایک قوت مدرکہ ہے کہ جب ہم کسی چیز کے بارے میں علم حاصل کرتے ہیں تو اس قوت مدرکہ میں اس کی شکل چھپ جاتی، اور دوسری قوت ہے قوت حافظہ، یعنی کسی چیز کو یاد کرنے والی قوت، حفظ کرنا، یاد کرنا، کہ وہ چیز جا کر کے اسٹور ہو جائے، محفوظ ہو جائے، قوت حافظہ اسے کہتے ہیں۔ تو قوت مدرکہ جاننے والی قوت، قوت حافظہ جس میں اشیاء کی جن کو ہم جانتے ہیں ان کی شکلیں اسٹور ہوتی ہیں، محفوظ ہوتی ہیں۔ تو جب کسی چیز کی شکل ہماری قوت مدرکہ سے نکل جائے، ظہول ہو جائے، تو اسے سہو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ سہو۔ اور اگر کسی چیز کی شکل قوت حافظہ سے بھی نکل جائے، یعنی جہاں پر
ہماری یادیں اسٹور ہیں، جہاں پہ ہماری چیزیں محفوظ ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، ان کی شکلیں، اگر قوت حافظہ سے بھی وہ شکل نکل جائے تو اسے نسیان کہتے ہیں۔ اور قوت مدرکہ سے اگر کسی چیز کی شکل نکلنے کی وجہ سے سہو ہو جائے، بھول ہو جائے، تو فوراً یاد دلانے یا ہلکا سا لقمہ دینے یا ہلکی سی توجہ کی وجہ سے وہ چیز پھر دوبارہ ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے۔ تو اسے ذہول کہتے ہیں، غفلت کہتے ہیں۔ اور اگر قوت حافظہ ہی سے نکل جائے تو پھر اسے نسیان، بھولنا کہتے ہیں۔ اور یہ اردو زبان کی تنگ دامانی ہے کہ دونوں کے لیے ایک ہی لفظ ہے، بھولنا، سہو کے لیے بھی بھولنا اور نسیان کے لیے بھی بھولنا۔ حالانکہ عربی زبان میں دونوں الگ الگ ہیں، سہو اس کی ڈیفینیشن الگ ہے اور نسیان اس کی ڈیفینیشن الگ ہے۔ قوت مدرکہ جاننے والی طاقت سے اگر کسی چیز کی شکل نکل گئی تو سہو ہو گیا، اور اگر قوت حافظہ سے بھی شکل نکل گئی کسی چیز کی جس کو ہم جان رہے تھے، اس کی جو صورت چھپی تھی، تب اسے نسیان کہتے ہیں۔ اب جب نسیان طاری ہو جائے، وہ صورت قوت حافظہ سے بھی نکل جائے، تو پھر محض ہلکی سی توجہ یا ہلکا سا یاد دلانا یا ہلکا سا لقمہ دینا کافی نہیں ہوتا، بلکہ پھر دوبارہ یاد کرنا پڑتا ہے اسے۔ تو اسے سمجھ میں آتا ہے کہ رمضان شریف میں جب حفاظ قرآن جب تراویح سناتے ہیں اور کسی آیت کریمہ کے حوالے سے ان کو سہو ہو جائے، تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ ان کو لقمہ دیا گیا اور انہیں فوراً آیت کریمہ یاد آ گئی، ہے کہ نہیں ہے؟ اب لوگ جو ہے آپس میں باتیں بنانے لگتے ہیں کہ حافظ جی نا آج بھول گئے تھے۔ ارے بھولے نہیں تھے، سہو ہو گیا تھا، تبھی تو فوراً لقمہ دلانے سے آیت کریمہ یاد آ گئی۔ تو اور یہ انسان کی فطرت بھی ہے، توجہ کا ہٹ جانا، تو ذہن ہے کہیں دوسری جانب جو ہے چلا جائے اور ذہول ہو جائے، اسی کو ذہول بھی کہتے ہیں، ذہول ہو جائے، غفلت ہو جائے، سہو ہو جائے، تو اس کو بھولنا نہیں کہتے، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اگر حفاظ قرآن سے، حفاظ کرام سے اگر کبھی ایسا معاملہ ہو بھی جائے تو باتوں کا بتنگڑ نہیں بنانا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ اور تراویح کے بعد مسجد کے گیٹ پہ کھڑے ہو کر کے 10 لوگ اور چیمی گوئیاں نہیں کرنا چاہیے کہ کیا بات ہے آج کل حافظ جی کچھ زیادہ ہی بھول رہے ہیں۔ اسے بھولنا نہیں کہتے ہیں، اسے سہو کہتے ہیں۔ تو سہو ہے قوت مدرکہ سے، یاد جاننے والی جو طاقت ہے اس سے صورت نکل جائے۔ اور قوت حافظہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ یادیں اسٹور ہیں وہاں سے وہ صورت ختم ہو گئی، تو اب یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انبیاء کرام کے حوالے سے علماء فرماتے ہیں کہ ان سے سہو ہوتا ہے، نسیان نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام سے سہو ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ قوت مدرکہ سے کوئی چیز نکل جائے توجہ کسی اور جانب مبذول ہونے کی وجہ سے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، یہ روایتوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کبھی کبھی حق میں اتنے مشغول ہو جاتے تھے کہ سامنے کی چیز سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی تھی۔ یہ یاد حق میں آپ کے انہماک اور آپ کی مشغولیت کی وجہ سے، کہ آپ کبھی حضرت ربانی میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس طریقے سے ذہناً، جسداً، دماغاً، خیالاً، ہر اعتبار سے آپ حاضر ہو جاتے تھے کہ تمام چیزوں سے آپ کو ذہول ہو جاتا تھا۔ تو یہ سہو ہے، قوت مدرکہ سے چیزوں کا نکل جانا۔ ایسا نہیں ہو سکتا انبیاء کرام کی قوت حافظہ سے کوئی چیز نکل جائے اور ان کے اوپر نسیان طاری ہو جائے، یہ ممکن نہیں۔ ہاں سہو ہوتا ہے، توجہ دوسری جانب ہوگی۔ تو یہاں پر بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو انشاءاللہ کہنا آپ بھولے تھے تو آپ سے سہو ہوا تھا، نسیان نہیں ہوا تھا۔ اور اس آیت کریمہ میں آپ کے بھولنے کی تعبیر نسیان سے کی گئی ہے۔ کس سے؟ نسیان سے۔ اللہ پاک کیا فرماتا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ،
جب آپ سے نسیان ہو جائے تو آپ رب کو یاد کریں۔ تو اگر کوئی اعتراض کرے اور یہ کہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کرام سے نسیان نہیں ہوتا، سہو ہوتا ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جب آپ سے نسیان ہو جائے تو اللہ پاک اپنے محبوب کی جانب نسیان کی نسبت کیسے کر رہا ہے؟ اور آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نسیان نہیں ہوتا ان سے۔ اگر کسی کے دل میں یہ خیال آئے تو پہلی بات تو یہ ہے، اللہ مالک ہے، تمام انبیاء بشمول ہمارے آقا اللہ رب العزت کے عبد اور اس کے بندے ہیں۔ اب مالک اللہ، ہمارے آقا عبد، اب اللہ پاک اپنے حبیب کے کسی فعل، کسی کام کو چاہے جن الفاظ سے تعبیر کرے، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کام کے بارے میں آقا کریم کی جانب جب اس کام کی نسبت کریں تو چناؤ ان الفاظ کا کریں جن میں ادب زیادہ ہو، تعظیم زیادہ ہو، احترام زیادہ ہو۔ پہلی بات ہے کہ نہیں ہے؟ وہ مالک ہے، اور یہ تمام انبیاء اس کے محبوب بندے ہیں، وہ چاہے جن الفاظ سے یہ ان کا تذکرہ کرے۔ حضرت آدم کے بارے میں، حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے خطائے اجتہادی ہوئی، خطائے اجتہادی کہ آپ نے شجر ممنوعہ کا پھل کھا لیا جس سے منع کیا گیا تھا جنت میں۔ اب اس کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں چاہے جس انداز سے کرے، ماں اور شما کسی ایرے غیرے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ان عظیم بارگاہوں میں کوئی ایسا لفظ بھی اپنی زبان سے نکالے جو ان بارگاہوں کے ادب کے خلاف ہوں، کیونکہ یہ چیزیں ہمارے ایمان کو غارت کرنے والی ہیں، تباہ کرنے والی ہیں۔ اور اسی وجہ سے علماء نے یہ فرمایا ہے کہ جہاں پر بظاہر انبیاء کرام کے کچھ ایسے کام کہ جن کاموں پر اللہ پاک نے انہیں تنبیہ کی، ان آیتوں کا ذکر، ان کاموں کا ذکر سوائے قرآن کی تلاوت کے یا احادیث کے بیان کے کرنا حرام ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص تھا نا، ایک شخص کہ ایک بار آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے امیر لوگوں کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، ایک صحابی آ گئے جو امی جو کہ نابینا تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت شرفا اور روسا کو دین کا پیغام دے رہے تھے، انہیں دعوت دے رہے تھے۔ تو ایک صحابی جو ایمان لا چکے تھے وہ آئے اور آقا کریم کی بارگاہ میں یہ عرض انہوں نے کی کہ حضور مجھے دین کی باتیں سکھائیے، دین کی باتیں سکھائیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان عمرا اور روسا اور شرفا کو دین کی باتیں بتا رہے تھے، لہٰذا آقا کریم کے چہرے پہ کچھ ناگواری کے اثرات ظاہر ہوئے۔ ان کا مخل ہونا آقا کریم کی طبیعت پہ کچھ گراں گزرا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی ایک سورت اتار کر کے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی کہ اگر کوئی شخص چاہے وہ جس بھی حیثیت کا ہو، چاہے بظاہر اس کا سماجی مقام و مرتبہ بظاہر کم بھی ہو، لیکن جب وہ آپ سے دین کی باتیں سیکھتے ہوئے اللہ کی محبت میں آ رہا ہے تو آپ اس سے اعراض نہ کیا کریں، کیونکہ یہ اللہ جانتا ہے کہ کون نصیحت قبول کرنے والا ہے، کون نصیحت قبول کرنے والا نہیں ہے، تو آپ اعراض نہ کیا کریں۔ یہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرے حبیب آپ نے روگردانی کی، اعراض کیا کہ آپ کے پاس ایک اندھا آیا۔ حالانکہ اس میں بھی علماء نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے آقا کی عظمتیں بیان کی ہیں کہ اس میں بھی آقا کی عظمت ہی ہے۔ مگر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کے زمانے میں ایک شخص تھا جو امام تھا اور نماز پڑھایا کرتا تھا، اور ہمیشہ نماز کی آیت میں اسی سورت کی تلاوت کرتا تھا، ہمیشہ اس کی عادت تھی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کی تلاوت کرتا تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات بار بار آتی رہے۔ حالانکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آقا کا ذکر اس انداز میں کیا جائے کہ ان کی محبت میں اضافے کا باعث ہو ہمارا ذکر،
کیونکہ محبت رسول ہی ایمان ہے. محبت میں خلل تو ایمان میں خلل. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہما اوست، گر بہو نہ رسیدی ہما ابو لہبیست. اقبال نے کہا تھا اپنے آپ کو مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ کرو، کیونکہ سراپا دین تو ذات مصطفیٰ ہی ہے. اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے، ان سے تعلق استوار نہ کر سکے، عبادتوں کی بھرمار کر دو. ابو لہب ہوتا، ابو لہب ہی ہے. محبت رسول کے بنا جو عبادتیں ہوں وہ عبادت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. تو وہ شخص جو تھا ہمیشہ اسی صورت کی تلاوت کرتا تھا تاکہ لوگوں کے ذہن میں بار بار اسی واقعے کی یاد تازہ. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی، وہ عمر فاروق جو ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ ان کے ہاتھ جو ہوتے تھے نا تلوار کے قبضے کے آس پاس ہی رہتے تھے، کہ اگر ناموس رسالت پہ کسی قسم کی آنچ اگر آئی کسی سے تو فوراً ان کا ہاتھ تلوار کے دستے کی جانب پڑتا تھا. اسے بلایا اس امام کو، اور بلاتے ہی اس کا سر قلم کر دیا، اس کا سر قلم کر دیا. حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھنا کیا تھا، اتنی گواہیاں گزر گئی تھی. ہاں اس کا انٹینشن تھا، یقیناً انٹینشن تھا. وہ دراصل منافق تھا، اور منافق کی یہ صفت ہے نا کہ وہ آقا کریم سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. آقا کریم سے اعراض کرنے والا. قرآن مجید کے ایک آیت کریمہ ہے، یہ منافقین کی علامت بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا ہے، قرآن کی آیت کریمہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ ان احکام کی جانب جن کو اللہ نے نازل کیا ہے، عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جو عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار ہے، اللہ کی عبادت ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ عبادتوں کے احکام کی جانب آؤ اور رسول کی جانب آؤ، تو اللہ پاک فرماتا ہے رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا. محبوب آپ منافقوں کو دیکھیں گے کہ وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں. یہاں پہ دو باتوں کا تذکرہ تھا نا، کہ جب ان سے کہا جائے کہ خدا کے نازل کردہ احکام کی جانب آؤ اور رسول کی جانب آؤ، تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اللہ کے احکام کی جانب اور رسول کی جانب. ان کی علامت کیا ہے منافقین کی؟ فرمایا اللہ پاک نے رأیت المنافقین، تم منافقوں کو دیکھو گے کہ یصدون عنک صدودا. محبوب وہ آپ سے اعراض کرتے ہیں. کیا مطلب؟ عبادتوں سے اعراض نہیں کرتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اوراد و وظائف، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، ان چیزوں سے وہ اعراض نہیں کرتے. عبادتوں کی جانب تو کشاں کشاں چلے جاتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے محبت رسول کی، عظمت رسول کی، شان رسول کی، مقامات مصطفیٰ کی، فضائل و مناقب ذات محبوب الہی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پر ان کے پیٹ میں مرور ہونے لگتے. اور آج بھی یقیناً آج بھی منافقین کو پہچاننے کا یہ سب سے بڑا طریقہ، اور کیوں نہ ہو. قرآن میں جب اللہ پاک نے علامت بیان کر دی ہے تو وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ کون کر سکتا ہے کہ نہیں؟ سورہ منافقون کی جو پہلی آیت کریمہ ہے اس پر غور کر لینا. کیا ہے کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہ محبوب جب آپ کی بارگاہ میں منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول. جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نشہد، ہم گواہی دیتے ہیں، انک، بے شک آپ، لرسول، ضرور اللہ کے رسول ہیں. تاکیدات دیکھیے کہ جب وہ کہتے تھے آقا کی بارگاہ میں آ کر اور نبی کی رسالت اور نبوت کی گواہی دیتے تھے تو کتنی تاکیدیں کہ آپ یقیناً، ضرور، بے شک اللہ کے رسول. اللہ پاک فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، محبوب اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ ہمارے رسول ہیں. ہم جانتے ہیں ان کی گواہی کی ضرورت، کوئی گواہی دے نہ دے آپ اللہ کے رسول ہیں. آقا نے فرما دیا کہ آپ، یا آقا نے فرمایا نا کہ
وہ کیا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریر جنوں اور شریر انسانوں کو چھوڑ کر تمام مخلوقات یہ جانتی ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سب گواہی دیتے ہیں۔ تو اگر منافقین آ کر کے جھوٹے انداز میں گواہی دیں تو اللہ کہتا ہے کہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، جو آ کر کے گواہی دے رہے ہیں کہ آپ یقیناً ضرور بھی ضرور بے شک اللہ کے رسول ہیں، اتنی تاکیدات کو ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے کہ جھوٹے ہیں، جھوٹی گواہی دے رہے ہیں، محض زبان سے، دل سے نہیں۔ تو اللہ پاک نے منافقین کو جھوٹا کہا ہے۔ کس چیز میں جھوٹا کہا ہے؟ عقیدہ رسالت میں جھوٹا کہا ہے، عقیدہ رسالت میں، کہ محبوب جو آ کر وہ آپ کے حوالے سے گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس گواہی دینے میں یہ جھوٹے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ پاک ہمیں یہ ذہن دینا چاہتا ہے، تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ منافقین کو پہچاننا ہونا تو عبادتوں کے حوالے سے نہ پہچاننا، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے حوالے سے نہ پہچاننا، کیونکہ یہ عبادتیں بظاہر تو ان میں بڑی ہوتی ہیں، ان کے سامنے، ان کی عبادتوں کے سامنے اپنی نیکیوں کو ہم ہیچ سمجھیں۔ اللہ فرمانا چاہتا ہے کہ اگر منافقین کو پہچاننا ہو تو انہیں پہچاننا عقیدہ رسالت کے حوالے سے، عظمت رسالت کے حوالے سے، شان مصطفیٰ کے حوالے سے، مقام مصطفیٰ کی بات کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے، اس کے حوالے سے پہچاننا۔ اس کی تقریروں کا یہ موضوع کیا ہوتا ہے، اس کے واعظ کے عنوانات اکثر کیا ہوتے ہیں، آقا کریم کا تذکرہ کس نہج، کس انداز سے کرتا ہے، ادب ہے کہ نہیں، احترام ہے کہ نہیں، ہے کہ نہیں۔ اور ایمان محبت رسول کا نام ہے نا، یہ بخاری کی حدیث ہے، وہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان، ماں باپ، کل اولاد سے، کل انسان سے زیادہ مجھ سے نہ محبت کر لے۔ آقا کی حدیث ہے، ایمان محبت رسول کا نام ہے۔ محبت تو چھپی ہوئی چیز ہے، کیسے ہم جانیں گے کہ کوئی محبت کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ یہ تو دل کی بات ہے نا، کیسے جانیں گے؟ تو علامتیں یہی ہیں کہ محبت رسول کو ناپنا ہے، ادب رسول سے ہم ناپیں گے، احترام رسول سے ہم دیکھیں گے، عزت رسول کے حوالے سے اس کی معمولات کا ہم جائزہ لیں گے، کیا ہے، کس قسم کی باتیں نکلتی ہیں اس کے منہ سے، کیا وہ کرتا ہے۔ مطلب غیر ارادتاً بھی جو شخص محب ہو، محبوب کے خلاف وہ باتیں نہیں کر سکتا جن باتوں میں ادب ہونا تو دور، ادب کا شائبہ بھی ہو، غیر ارادتاً بھی نہیں کر سکتا، بھول کر بھی نہیں کر سکتا، سہون بھی نہیں کر سکتا، نہیں، اگر محبت کرنے والا ہے۔ ابھی کیا ہوا تھا، ایک پاکستان کے بڑے مشہور مفتی صاحب ہیں، اور مفتی کیا ہے، یوٹیوبر ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیے یہ پہچاننا بہت ضروری ہے، یاد رکھیے گا، مفتی ہونا الگ ہے، یوٹیوبر ہونا الگ ہے، سوشل میڈیا انفلوئنسر ہونا الگ ہے، اور مفتی اور عالم ہونا الگ ہے۔ ہمارا حال، خاص کر کے ہماری نوجوان نسل کا حال یہ ہو گیا ہے نا کہ وہ یوٹیوبر کی باتوں کو دین سمجھ لیتے ہیں، انفلوئنسر کی باتوں کو دین سمجھ لے رہے ہیں۔ ارے وہ یوٹیوبر ہے بھائی، وہ ویوز پانے کے لیے نہ جانے کس قسم کی باتیں کرے گا، پیسہ کمانا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یوٹیوبر سے دین نہیں لینا چاہیے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم دین کہاں سے لے رہے ہیں۔ تو ابھی ایک یوٹیوبر ہے پاکستان کے، نام نہیں لیتا، کاہے کا کسی کو بڑھاوا دینا، اگر نہیں جانتے ہوں گے آپ تو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو نام لینے سے کیا فائدہ۔ تو غیر ارادتاً ہی صحیح، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس نے جان بوجھ کر کہا ہوگا، نہیں، یہ میں نہیں کہتا، غیر ارادتاً ہی صحیح، وہ باتیں اس کی زبان سے نکلی جو باتیں گستاخی رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ آقا کریم کو لکھنا نہیں آتا تھا، معاذ اللہ رب العالمین، لکھنا نہیں آتا تھا، حالانکہ ایک روایت ہے کہ آپ حضرت علی کو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا سکھا رہے تھے، ایک روایت ہے، روایت میں آقا فرماتے ہیں کہ با کو ذرا لمبا کرو، سین کو واضح لکھو، میم کو واضح لکھو، وہ پوری روایت ہے، اور آپ معلم کائنات ہیں اور آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ امی، لفظ امی کی تشریح کر رہا ہے، امی، وہ صاحب امی کی تشریح کر رہے تھے، اور اسی کی تشریح میں اتنے بہک گئے، ایکسپلین نہیں کر پائے یا کیا تھا معاملہ،
کہ وہ یہاں تک کہہ بیٹھے کہ نبی چونکہ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ کو لکھنا نہیں آتا تھا، لہٰذا جب نعوذ باللہ نقل کفر نباشت کہ جب آقا کریم پر آیت کریمہ نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام کو آپ لکھنے کا کہتے تھے، اور صحابہ کرام بھی چونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے، اتنا ایڈوانس نہیں تھا یہ فن اس زمانے میں، پتہ نہیں تھا لوگوں کو، تو املا کی غلطیاں صحابہ سے ہو جاتی تھی، املا کی غلطیاں ہو جاتی تھی، اور آقا چونکہ لکھنا نہیں جانتے تھے لہٰذا آپ پکڑ نہیں پاتے تھے کہ یہاں پہ غلط لکھا ہے۔ اور نتیجہ سنیے، معاذ اللہ رب العالمین، سب سے خوفناک بات تو یہ ہے کہ وہی املا کی غلطیاں معاذ اللہ آج تک قرآن میں چلی آ رہی ہیں، معاذ اللہ رب العالمین آج تک چلی آ رہی ہیں۔ اور اس قسم کی بات ہے، کیا یہ آقا کی توہین نہیں ہے؟ صحابہ کی توہین نہیں ہے؟ قرآن میں شکوک پیدا کرنا نہیں ہے؟ ارے ایمان قرآن کو ماننے کا نام ہے، قرآن کتاب جو ہے ہماری، اگر وہی شک کے دائرے میں آ جائے تو پھر ہمارا ایمان کہاں بچے گا؟ یہ تو دین کی بنیاد کو ڈھانا ہے نا، یہ تو غیروں کی بولی بولنا ہے۔ مستشرقین عیسائیوں میں اور یہودیوں میں ایک علماء کی جماعت ہوتی ہے جو کہ علوم شرقیہ پڑھتی ہے، وہ جماعت قرآن حدیث پڑھتی ہے، انٹینشن ہوتا ہے کہ پڑھ کر کے کہاں سے کوئی غلطی نکلے تو ہم اعتراض کریں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، ان کو اورینٹلسٹ کہا جاتا ہے، مستشرقین۔ یہ اعتراضات تو ان کے ہیں، انہوں نے اعتراضات کیے ہیں، اور آج نہیں 100 سال پہلے سے کیے ہیں، اور ہمارے علماء نے جب اعتراض کیا اسی وقت دیا ہے جواب۔ علماء کی کے اوپر اللہ پاک اپنی رحمت نازل فرمائے کہ جب پہلی دفعہ جب اعتراض کیا گیا یہ یا اس قسم کا اعتراض کہ قرآن میں املا کی غلطیاں ہیں اور آج تک وہ غلطیاں موجود آ رہی ہیں، تو جب اعتراض کیا گیا اسی وقت علماء نے جواب دیا اور بھرپور جواب دیا۔ ایسا بھی نہیں کہ بس کھوکھلی باتیں کر کے گہرائی میں نہ جانا اور چھچلی سے نکل جانا، چھچلی سمجھتے ہیں نا، یا ایسا بھی نہیں کیا ہے، بلکہ گہرائی میں جا کر کے علماء نے جواب دیا، اور انہی مستشرقین کی باتوں کو ریپیٹ کرنا، علماء کے جوابوں کا اعادہ اور ان کا ذکر کیے بنا، یہ کیا ہے؟ نئی نسل کا قرآن پر ایمان کمزور کرنا نہیں، اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ آقا کریم کی گستاخی نہیں تو کیا ہے؟ میں نہیں کہتا کہ اس نے یا کسی نے بھی یا کوئی بھی ایسا جملہ بولے جان بوجھ کر ایسا بولے گا، میں نہیں کہتا، چلو ٹھیک ہے، مطلب کلمہ پڑھتے ہو، ہم کہے ایسی بات بولیں کہ تم جان بوجھ کے ایسی بات کرو گے؟ محبت کرنے والے ہو بغیر ارادے کے بھی ایسی بات کیسے نکل گئی؟ غیر ارادتاً بھی ایسی بات کیسے نکل گئی؟ جو محبت کرنے والا ہوگا اپنے محبوب کے بارے میں غیر ارادتاً بھی ایسی بات نہیں کرے گا، سہون بھی، اور سہون تو چھوڑیے نسیاناً بھی ایسی بات نہیں کرے گا، کیونکہ جہاں محبت ہوتی ہے نا تو وہاں جہاں محبوب کا تذکرہ آئے تو انسان اپنی پوری ذات اور پورے ہوش و حواس کے ساتھ یاد محبوب کی جانب متوجہ ہو جاتا ہے، اور غیر ارادتاً تو یہ محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا اور اسے قتل کر دیا، کیونکہ شہادتیں گزری تھی اور منافق تھا، اور منافق کی پہچان یہی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے حوالے سے جو ہے ان کے دلوں میں ذرا سا زیغ ہوتا ہے، کجی ہوتی ہے، اور آج کل کے بھی حالات یہی ہیں، آپ دیکھ لیں، اور آج کل کا زمانہ تو حقیقت یہی ہے کہ کسی شخص کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ منافق ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دلی معاملہ ہے، لیکن یہ جو علامتیں ہیں نا ان علامتوں سے ہم پہچان سکتے ہیں، اور بالکل قطعی حکم لگانا جیسے نبی کریم نے اپنے زمانے میں لگایا تھا، کیا اخرج یا فلاں فإنک منافق، میری مسجد سے نکل جا، تو منافق ہے، اخرج یا فلاں فإنک منافق، تو نکل جا میری مسجد سے کیونکہ تو منافق ہے۔ یہ اس قسم کا حکم لگانا تو آج ممکن نہیں ہے، کیونکہ نہ وہی اتر رہی ہے، نہ ہم کسی کے دل میں جھانک کر دیکھتے ہیں، ہمیں فتویٰ ظاہر پہ لگانا ہے، اور مسجد میں سے نکالنے کا حکم تبھی ہوگا جبکہ وہ بالکل واضح ہو جائے کہ فلاں بندہ مرتد ہو چکا ہے یا بالکل منافق ہے وہ، اور اس کی جانب کوئی سبیل نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہے نہیں، اگر کوئی کشف والا ہو تو شرعاً کشف معتبر بھی نہیں ہے،
وہ مطلب فتویٰ لگانے کے لیے اگر کوئی اللہ کا ولی اپنے کشف سے جان لے کسی کے دل کے بارے میں یہ منافق ہے تو وہ شرعاً باب قضا میں، قضا مطلب فتویٰ لگانا، جوڈیشیری کے باب میں کشف معتبر نہیں ہے، ورنہ اگر ایسا ہونے لگے تو معاملہ کتنا خراب ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے نا۔ کوئی بھی اٹھے گا اور آ کر کے دعویٰ کر دے گا کہ ہمیں کشف ہے کہ یہ منافق ہے، کیا کر لیجیے، ہم تو ہمارے پاس کوئی سبیل تو ہے نہیں جاننے کا کہ اس کے پاس واقعتاً کشف ہے یا کشف نہیں ہے۔ تو کشف باب قضا میں شرعاً معتبر نہیں ہے، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، تو اس قسم کا حکم لگایا نہیں جا سکتا کہ یہ کسی کو مسجد سے نکال دیں، کسی کے ذبیحہ کو حرام قرار دے دیں بغیر جانے بوجھے۔ اور ایک بات یہاں پر اور بتا دوں، اگر بات آ گئی ہے تو یاد رکھیے گا، چار لوگوں پر کفر کا فتویٰ علماء عرب و عجم نے لگایا ہے، 4 لوگ، باقی جو ان کی جماعتیں ہیں، دیوبندی ہے، وہابی ہے، ان کے اوپر قادیانیوں کی طرح حکم کفر نہیں ہے۔ قادیانی کا ایک ایک فرد کافر ہے، قادیانی کا ایک ایک فرد کافر ہے، لیکن دیوبندی اور وہابی میں ایسا معاملہ 4 لوگوں پر تو ہے، رشید احمد گنگوئی، خلیل احمد امبیٹوی، قاسم نانوتوی اور اشرف علی تھانوی، ان 4 پر ہے، حتیٰ کہ اسماعیل دہلوی پر بھی کفر کا حکم نہیں ہے، اس پر تو توقف ہے، سکوت کیا جائے گا، حضور اعلی حضرت نے سکوت فرمایا ہے، تو 4 پر ہے، باقی سب پر حکم کفر نہیں ہے۔ تو جب سب پر نہیں ہے تو جب تک کوئی شخص ہمارے سامنے گستاخی نہ کرے نا، سامنے دیکھے نہ کہ یہ گستاخی کر رہا ہے، تب تک ہم اس کے بارے میں قطعی حکم نہیں لگا سکتے، قطعی حکم۔ ہاں اگر اس میں نشانیاں پائی جائیں تو اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، تمام چیزیں محبت سے، پیار سے، علم دلائل سے سمجھا کر کے اپنی جانب لانے کی کوشش کریں، لیکن یکسر کہ اگر کوئی مان لیجیے 10 دن کے چلہ میں چلا گیا ان کے اور وہ آیا تو ہم نے کہا کہ ختم ہو گیا۔ جی جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جی ایک آدمی وضو کر کے مسجد میں جا رہا ہے، ہاں موجہ باندھ رہا ہوں، جی 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 امام صاحب نکلے ہیں اپنے 4-5 کے ساتھ، کہاں جا رہا ہے کہاں جا رہا ہے، جب ابھی ہے نا اس طرح کے اللہ پاک بچائے، اللہ پاک بچائے، ہو گئی، میں بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ اللہ پاک آپ اپنے ایمان کی اصلاح کیجیے، اللہ پاک بچائے، اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی بہت بڑا وہ نہیں بنائے، رحم فرمائے ہم امت مسلمہ کے اوپر۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خالی 4 پر، جی خالی 4 پر ہے، سب پر ایک ایک کر کے نہیں ہے۔ تو جب تک کسی کے بارے میں بالکل وضاحت کے ساتھ ثابت نہ ہو جائے دلائل شرعی سے کہ اس نے گستاخی کی ہے، یہ سامنے نہ کرے، تب تک آپ اسے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایمان سے نکل گیا ہے، منافق ہو گیا ہے، مرتد ہو گیا ہے کہ نہیں ہے۔ تو یہ باتیں غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پر سب پر علی سبیل الانفراد نہیں ہے، اور یہ وحی کا سلسلہ منقطع، قلب کا حال معلوم نہیں، لہٰذا ایسا حکم لگا دینا کہ تم ہماری مسجد سے نکل جاؤ، یہ آقا کا حق تھا، اخرج یا فلاں فإنک منافق، یہ آقا کا حق ہے، آقا کا حق ہے، کیونکہ آپ دلوں کے حال کو بھی جانتے ہیں، تو آپ نے نکال دیا۔ اللہ پاک، اور خاص کر ان حالات میں جبکہ ہمارے وجود پر سوالیہ نشان کھڑا کیا جا رہا ہے، اس قسم کی باتیں اتحاد و محبت کے علاوہ دور اور نفور کرنے والی چیزوں کو بیان کرنا، بڑھاوا دینا، یہ بالکل عقل کے لائق بھی بات نہیں ہے۔ باقی دین کی بات تو چھوڑیے، وہ بڑا مقام ہے، عقل بھی اسے نہیں مانتی ہے کہ کسی کے وجود پہ سوالیہ نشان کھڑا کر جا رہا ہو اور ہم آپس میں لڑتے رہیں اور کافر کھیلتے رہیں، تو گمراہ میں گمراہ، تو فاسق میں فاسق۔ ابھی پتہ چلا، مطلب آج کل کے حالات تو ایسے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ امت مسلمہ متحد ہو کر کے ان چیلنجز کا سامنا کرے جو آج ہمارے سامنے درپیش ہیں۔ جی
اللہ پاک رحم فرمائے امت مسلمہ کے اوپر، جہاں بھی مسلمان ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں کر رہا تھا منافقین کی علامتیں ہیں، تو علامتوں سے پہچانا جا سکتا ہے اور پہچان کر کے ہم انہیں سمجھا سکتے ہیں، لیکن قطعی حکم لگانا آج کوئی سبیل نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ہمارے سامنے گستاخی بھری باتیں کر رہا ہے تو پھر اس کا حکم تو جگ ظاہر ہے، کیونکہ آقا کی شان اتنی بلند ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کی ذات کی شان میں گستاخی تو دور، آپ سے منسوب کسی چیز کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے سے بھی جو آدمی ہے کافر ہو جاتا ہے۔ آپ کے زلف مبارک کو اگر کوئی تحقیر سے معاذ اللہ بلوا کہہ دے تو ایسا شخص کافر ہے۔ آپ کے مبارک نعلین کو کوئی شخص اگر تحقیر سے جتوا کہہ دے معاذ اللہ تو ایسا شخص کافر ہوتا ہے۔ تو اگر سامنے گستاخی ہو تو یقیناً جگ ظاہر ہے، یا دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے، دلیل شرعی سے ثابت ہو جائے کہ ایسا شخص ان گستاخیوں کو جانتے ہوئے مانتے ہوئے ان کے ساتھ ہے، تب تو ظاہر ہے یہ، ورنہ ایسے علی سبیل الانفراد نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا سر قلم کر دیا، کیونکہ آقائے دو جہاں کے حوالے سے وہ ہمیشہ نماز میں اسی صورت کی تلاوت کر رہا تھا جس میں اس اندھے صحابی کریم کا تذکرہ موجود تھا۔ تو پہلا اس کا جواب تو یہی ہے کہ ہم نے کہا کہ انبیاء سے سہو ہو سکتا ہے، نسیان نہیں ہو سکتا۔ یہاں پہ نسیان کا تذکرہ ہے کہ اذا نسیت، جب آپ کو نسیان ہو جائے تو پہلی بات تو یہی ہے کہ واللہ ہے تمام انبیاء اس کے بندے ہیں، وہ چاہے جن الفاظ میں ذکر کرے، ما اور شما کی کوئی یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عربی زبان میں مجازن سہو کو نسیان بول دیا جاتا ہے، سہو کی جگہ پر نسیان بول دیا جاتا ہے اور نسیان کی جگہ پر سہو بول دیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں پر مجازن بولا گیا ہے، مراد کیا ہے؟ سہو ہی ہے۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ آقا کریم جو اس وقت انشاءاللہ کہنا بھولے تھے، آپ سے سہو ہوا تھا، اس میں بھی رحمت ہے اور اللہ پاک کی حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت تو یہی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سہو ہوا، آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تو یہ آیتیں اتری، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، یہ آیتیں اتری۔ اور قرآن کی ایک ایک آیت رحمت ہے، ایک ایک آیت رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن سے ایسی آیتیں نازل کرتے ہیں جو کہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے، تو یہ آیتیں بھی رحمت ہیں۔ تو آپ کو سہو ہوا انشاءاللہ کہنے میں، اس سے بھی خدا کی رحمت نازل ہوئی کہ ایک آیت کریمہ اتری ہے کہ نہیں ہے؟ یہ پہلی حکمت ہے۔ دوسری حکمت علماء فرماتے ہیں کہ یہ صاف ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ قرآن اللہ کے رسول کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے بلکہ خدا کا کلام ہے۔ واضح ہوا کہ نہیں ہوا؟ کفار مکہ کا کیا تھا کہنا کہ یہ خود سے آیتیں بنا لیتے ہیں اور اسے اللہ پاک کی جانب منسوب کر دیتے ہیں۔ قرآن کو وہ گڑھا ہوا کلام کہتے تھے، نبی کا بنایا ہوا، کیا کہتے تھے کہ کسی سے سیکھے ہیں، اور ایک شخص تھا کہ جس کی جانب وہ منسوب کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے پاس جا کر کے سیکھ کر کے آئے ہیں، اور جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ عربی تھا ہی نہیں، وہ عجمی تھا۔ اللہ پاک نے قرآن میں جواب دیا ہے اس کا کہ جس شخص کی جانب یہ منسوب کرتے ہیں کہ ہمارے حبیب نے اس سے قرآن سیکھ کر کے قرآن بنایا ہے، ارے وہ تو عجمی ہے، اور یہ تو فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ معیار پہ فائز عربی کتاب ہے۔ ایک عجمی جس کی زبان عربی نہیں ہے، وہ ایسا کلام کیسے پیش کر سکتا ہے جس کی طرح کلام لانے سے بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء بھی عاجز ہو جائے؟ تو یہ ان کے سوالات تھے، اعتراضات تھے، شکوک تھے۔ تو جب آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا اور کہا کہ کل بتاؤں گا اصحاب کہف کے بارے میں، روح کے بارے میں، حضرت ذوالقرنین کے بارے میں، انشاءاللہ نہیں کہا تو 15 دن تک وہی نہیں اتری، اور ایک روایت ہے کہ 40 روز تک نہیں اتری۔
تو جب 15 روز تک اور 40 روز تک نہیں اتری تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی نا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، محمد رسول اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ خود سے بناتے تو جب آپ نے کہا کہ کل بتاؤں گا تو رات میں بنا کر کے صبح بتا دیتے، لیکن نہیں بتایا۔ جب وہی نہیں اتری 15 دنوں تک آپ نے نہیں بتایا، ایک روایت کے مطابق 40 روز تک نہیں بتایا، ایک روایت کے مطابق ثابت ہو گیا کہ قرآن آقا کا کلام نہیں ہے بلکہ رحمان کا کلام، اللہ پاک کا اتارا ہوا کلام۔ یہ دوسری حکمت ہے۔ اور تیسری حکمت جو آپ کو سہ ہوا اس حوالے سے یہ ہے کہ تعلیم امت کے لیے، کس کے لیے؟ تعلیم امت کے لیے، کہ امت کے لیے یہ حکم نازل ہوا کہ جب بھول جائیں تو کیا کریں، یا پھر جب کسی کام کے بارے میں کہنا ہو کہ کل کریں گے تو ساتھ میں انشاءاللہ کہیں، اور اگر انشاءاللہ کہنا بھول جائیں تو حکم کیا تھا؟ اللہ پاک نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب یاد آئے تب انشاءاللہ کہہ لو، تلافی ہو جائے گی، تلافی ہو جائے گی، جو نقصان ہوا تھا انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے وہ نقصان ختم ہو جائے گا۔ ایک تو یہ بات ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی حکم نازل ہوا کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ، جب کوئی سامان بھول جائے یا کوئی کام بھول جائیں یا کوئی اور بات بھول جائیں اور یاد نہ آ رہا ہو کہ کیا بات تھی، کیا کام تھا، کیا سامان کہاں رکھا تھا ہم نے، تو وَاذْكُرْ رَبَّكَ، جب اسے ڈھونڈنا ہو نا تو رب کا ذکر کر لیا کرو، تلاش کرو، وہ چیز مل جائے گی۔ اور علماء نے یہ بات فرمائی ہے یقیناً، اور ہم نے ابھی جو شروع میں بتایا تھا کہ جب یہ درود شریف پڑھتے ہوئے اگر ہم کسی بھولے ہوئے سامان کو ڈھونڈے یا بھولی ہوئی بات کو یاد کریں تو وہ چیز یاد آ جاتی ہے، اور یہ تجربہ بھی ہے۔ تو ایک تو یہ بھی پتا چلا کہ تعلیم امت ہو گئی، تعلیم امت۔ آقا کریم نے فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں یا بھلا دیا جاتا ہوں۔ یہ اس میں علماء فرماتے ہیں کہ راوی کا شک ہے، راوی کا شک ہے کہ آقا کریم نے یہ فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں یا یہ فرمایا کہ بھلا دیا جاتا ہوں۔ تو راوی نے شک کیا تو ہو سکتا ہے کہ آقا نے یہ فرمایا ہو کہ میں بھولتا نہیں ہوں، بھلا دیا جاتا ہوں۔ اور کیوں؟ وجہ آقا نے خود آگے بیان کی اسی حدیث میں، تاکہ میرا طریق سنت بن جائے، امت کو پتا چل جائے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو کیا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی کہے کہ تو بتا کر بھی تو کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا کر لو، تو ہم نے کہا کہ بتانا اور ہے، دکھانا اور ہے۔ اور آقا کریم تعلیم اسلام کے لیے آئے بالکل وضاحت کے ساتھ، آپ نے ہر چیز کو کر کے دکھایا ہے، اسوہ حسنہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کر کے دکھایا ہے۔ اب اس سے امت کی تعلیم بہتر طریقے سے ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں اگلے سنڈے کو انشاءاللہ بالتفصیل اس حوالے سے مزید باتیں بیان کروں گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ سہون، بلکہ کئی دفعہ نہیں بلکہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ نے ظہر یا عصر کی نماز 4 سے 5 پڑھا دی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا آقا کریم سے ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قعدہ اولیٰ بھول گئے اور کھڑے ہو گئے، آخر میں سجدہ سہو کیا۔ ایک روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سفر میں تھے تو حضرت بلال کو کہا کہ ہم لوگ آرام کر رہے ہیں، آپ جاگے رہیے گا اور نماز کے وقت جگہ ہمیں اٹھا دیجیے گا۔ تو ایسا ہوا کہ حضرت بلال پر بھی نیند طاری ہو گئی، اور ایسی طاری ہو گئی کہ سورج سر پہ آ گیا اور کسی کی یہ نیند نہیں کھلی تو فجر کی نماز قضا ہوئی۔ یہ سفر کا واقعہ آقا کریم کا۔ یہ مثالیں ہم نے پیش کی کہ رکعت 4 سے 5 ہو گئی ظہر میں یا عصر میں، قعدہ اولیٰ بھول گئے اور یہ نیند کی وجہ سے نماز قضا ہو گئی۔ 3 بار آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سہو طاری ہوا نماز کے بھی حوالے سے۔ کیوں؟ حکمت کیا ہے؟ تعلیم کے لیے، تعلیم کے لیے۔ ورنہ آقا کی تو شان یہ ہے کہ تنام عینی ولا ینام قلبی، ہم انبیاء کی جماعت جب سوتے ہیں نا ہم تو ہماری آنکھیں تو سوتی ہیں مگر دل نہیں سوتا، لیکن بھلا دیا جاتا ہے تاکہ سنت بن جائے، بھلا دیا جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے مزید گفتگو ہم اگلی نشست میں آپ کے سامنے اسی حوالے سے انشاءاللہ، رکعتوں کے حوالے سے انشاءاللہ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اللہ پاک ہم سب کو
کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں نبی اور تمام محبوبوں کی محبت کا چراغ جلائے اور ہمارے ظاہر کو اپنے محبوبوں کی سیرت کے اتباع سے ہمیں توفیق دے کہ ہم پاکیزہ اور ستھرا کریں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.